ارادہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کی باتیں یہاں پر ہوں گی، اور اردو صحافت کا کردار اور اس کی سیاست، اس کی تاریخ اور اس کے اور سب سے پہلا جو سوال آئے گا وہ یہ کہ اردو اخبار آج جس کا اجرا ہو رہا ہے وہ کتنے دن چلے گا۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں عام طور پر ہم لوگ کیونکہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں تو ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی تھی جب حسین نے مجھے فون کیا اور کہا کہ 15 اگست کو ہم لوگ اپنے اخبار کا جو ہے اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اخبار اردو کا ہوگا یا ہندی کا ہوگا، اور میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ ہندی کا یہ اخبار ہوگا، کیونکہ ممرہ سے اردو کی صحافت جو ہے وہ ایک طرح سے اٹھ چکی تھی، اور میں کسی پر کسی قسم کا کوئی الزام عائد نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ پریکٹیکل حالات سے واقف ہیں، جو لوگ صحافت کی الف بے سے ابجد سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی محنت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رنگ اس کو لانا چاہیے، اور اردو صحافت سے وابستہ ہونے کے بعد جو ہے ان کی یہ حسرت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ تھا کہ ممرہ کے اخبارات کا جب بھی میں جائزہ لیتا تھا تو جس قسم کی خبریں یہاں پر شائع ہوتی تھیں، ان خبروں کی ایک ضرورت یہ تھی کہ وہ ارباب اقتدار کی نظروں سے گزریں۔ اب ارباب اقتدار جو ہیں وہ کارپوریشن میں بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، کہیں اور بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ویزیبلٹی جو ہے ان کی وہ جو ہے اپنے عروج پر ہو، تاکہ وہ جو چیزیں لکھ رہے ہیں ان پر کسی قسم کا رسپانس قائم ہو، ان پر کسی قسم کا رد عمل قائم ہو، اور وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ سماج میں جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے۔ تو اس کے لیے بیچاروں نے جو ہے وہ ہندی صحافت کا سہارا لیا، کیونکہ ہندی میں آپ جب بھی کچھ لکھیں گے تو آٹومیٹیکلی جو وہ پولیس اسٹیشن میں بھی پڑھی جائے گی، وہ کارپوریشن کے دفتر میں بھی پڑھی جائے گی، وہ سیاستدانوں کے دفاتر میں بھی پڑھی جائے گی۔ اگر آپ یہ چیزیں اردو تک، اردو رسم الخط میں پیش کرتے ہیں، اردو اخبار میں پیش کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے ایک اسٹیپ بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا آپ کو ترجمہ کر کے جو ہے وہ صاحب کے سامنے جو ہے اس کو پیش کرنا پڑتا تھا۔ تو جب حسین سلطان نے اردو کے اخبار کے اجرا کی بات کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے کہا کہ بھی یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایفرٹ ہے جس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا ہم لوگوں کا جو ہے فرض ہے۔ تو یہ بات جو تھی وہ مجھ کو کھینچ کر یہاں پر لے کر آئی تھے۔ جب بعد میں ناصر یوسف صاحب کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا تو مجھے لگا کہ اس اخبار کی قدر و قیمت میں جو ہے اور اضافہ ہوگا، کیونکہ میں ناصر یوسف صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو جو ہے جانتا ہوں، ان کی تحریروں سے واقف ہوں، اور جس قسم کے موضوعات وہ اپنے نو کے قلم پر لاتے ہیں وہ موضوعات جو ہے بہت ریلیونٹ اور ہمارے سماج کے لیے بہت مفید اور بہت کارگر ہوا کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل موضوعات پر، سماجی موضوعات پر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کی ہم لوگ بہت ان چیزوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تکلیف ہو، ایک سے زیادہ لوگ جو ہے اس قسم کے کام کو کریں، ڈپلیکیشن ہو، بلکہ سماج کا ہر فرد جو ہے وہ اس قسم کا سپاہی بن جائے تو ہماری ایک پوری فوج کھڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی اکا دکا لوگ ہی جو ہے اس کام پر معمول ہیں۔ اللہ میاں نے جو ہے وہ چندی لوگوں کو منتخب کیا ہے، اس لیے وہ بات جو ہے انہیں تک محدود ہے۔ اور رہی بات اردو اخبار کی، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے دو چار باتیں کہہ کے جو ہے ختم کر سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی اتنا بڑا ممرہ شہر، یہاں پر اتنی بڑی اردو پڑھنے والوں کی آبادی، اتنے اسکول، اتنے اساتذہ، ہر نکڑ پر جو ہے تعلیم کا انتظام ماشاءاللہ ایک قسم کا انقلاب، تعلیمی انقلاب جو ہے وہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پر اردو اخبار جو ہے وہ کیوں نہیں چلتا، اور جو لوگ نکالتے بھی تھے ان لوگوں نے اپنی کوشش کو ترک کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ جو میرے ذہن میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ اردو کے لیے جو جس خلوص کی اور جس لیول کی قربانی کی ضرورت ہے وہ قربانی دینے والے لوگ جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے صرف اردو اخبارات تک محدود نہیں ہے، یہ ہر زبان کے اخبار کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اخبار جو ہے وہ دنیا کا واحد ایک پروڈکٹ ہے جو جس کی سیلنگ پرائز جو ہے وہ اس کے کاسٹ آف پروڈکشن سے کم ہوتی ہے۔
دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے کہ یہ 2 روپے میں کردار ٹائمز جو ہے وہ آپ کے سامنے 12 صفحات کا کلر کا ایک اخبار رکھا ہوا ہے. اس ایک اخبار کی تیاری پر 6 روپے سے کم خرچ نہیں آیا ہوگا اور یہ 2 روپے میں آپ کو فروخت کیا جا رہا ہے. اور 2 روپے میں بھی جو ہے آدھا پیسہ جو ہے وہ اصولاً اپنا ایجنٹ لے لے گا اور غیر اصولی طور پر پورا وہ لے لے گا. تو یہ مفت میں جو ہے دے رہے ہیں. اب ہم لوگوں نے جب دوسری زبانوں کی صحافت پر نظر ڈالی کہ وہ لوگ جو ہے اس مسئلے سے کس طرح جوجھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے سرکولیشن کو جو ہے وہ بنیاد نہیں بنایا, انہوں نے ایڈورٹائزمنٹس کو جو ہے اپنے اخبار کے سروائیول کی بنیاد بنایا. سیدھی بات ہے, 2 روپے کا ایک اخبار. بمراہ میں کم سے کم 5,000 اخبار جانا چاہیے, کم سے کم. یعنی زیادہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فگر, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. 5,000 اخبار جانا چاہیے. 10,000 روپے کا پروڈکٹ ہے, مارکیٹ میں 10,000 روپے آپ اس پہ جو ہے ریکور کر سکتے ہیں. ابھی 10,000 اخبار 10,000 روپے کے لیے 5,000 لوگوں تک پہنچنا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ کوئی ایک ایسی چیز بتائیے جو 2 روپے کی ہے اور 1 روپے میں انہیں ڈسٹریبیوٹر کا کمیشن نکالنے کے بعد 1 روپے میں میں سمجھتا ہوں تو گٹکا بھی نہیں ملتا اتنے میں. آپ کو جو ہے اخبار کا انتظام کر کے دینا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ دوسری زبانوں کی صحافت کے جو مینیجرز ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اخبار کو اس کی قیمت سے جو ہے کاٹ دیا, بے نیاز کر دیا. وہ 1 روپے میں فری پریس جرنل ملتا ہے, تقریباً 20 سے 24 صفحے کا اخبار ہوتا ہے. وہ پیسے جو ہے وہ اپنے ایجنٹوں سے واپس بھی نہیں لیتے, 1 روپے میں دے کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تم ہی رکھ لو پیسہ اور تم ہی جو ہے اخبار کو ڈسٹریبیوٹ کرو. تو ویسا ہی کچھ ٹیکنالوجی, ویسے ہی کچھ حربے جو ہیں وہ اردو صحافیوں کو اور صحافت کو بھی استعمال کرنا پڑے, بجائے اس کے کہ آپ 5,000 اخبار کے پیچھے 2-2 روپے کے پیچھے بھاگیں. آپ 5 ایسے مشتہرین کو تیار کریں جو 2,000 روپے کا ہر ہفتے آپ کے یہاں اشتہار دیں اور اس طرح جو ہے آپ کی کاسٹ ریکور کریں. اس میں ہوگا یہ کہ ایک ہمارا جو بنیادی اب تک جو میں سنتا آیا ہوں کہ اخبار خرید کر پڑھیے, اس میں ذرا سی ترمیم کرنا ہے. اس میں سے یہ ہوگا کہ اخبار پڑھیے, خرید کر پڑھیے کی شرط جو ہے وہ ہٹا دیجیے, پڑھنے کی شرط پر جو ہے آپ اصرار کیجیے. اور آپ دیکھیے کہ اگر 5,000 لوگ عمرہ کے اس اخبار کو پڑھتے ہیں اور اس کی خبروں پر ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے شہر کا کارپوریٹر, آپ کے شہر کا MLA, آپ کا MP, آپ کا پولیس کا خبری, آپ کے پولیس کے کانسٹیبل اور آپ کے سینئر انسپیکٹر یہاں جو بھی ہیں ACP DCP, ہر کوئی آپ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگا اور ہر کوئی آپ کی بات جو ہے وہ بڑے شوق سے اور بڑے شعور سے سنے گا. تو یہ جو تھوڑی بہت تبدیلیاں ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ زمانے کے ساتھ چلیے اور اپنے اس کردار میں جو ہے تبدیلی لائیے. اور یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ہے ہمیں کہ ہمارے سامنے اس فیلڈ میں اژدہے موجود ہیں اور بہت بڑے اجگر موجود ہیں. ٹائمز آف انڈیا ہے, نو بھارت ٹائمز ہے, پرہار ہے, مراٹھی کے ہیں, ہندی کے ہیں. ان تمام لوگوں کی بھیڑ میں آپ کو اپنا ایک مقام بنانا ہے. ان تمام لوگوں کی بھیڑ میں آپ لوگوں کو اپنے لیے کچھ گنجائش پیدا کرنا ہے. اور وہ گنجائش کیسے پیدا ہوگی؟ آپ ان کا مقابلہ خبروں کی ترسیل میں نہیں کر سکتے, ان کے پاس بہترین نظام ہے. آپ ان کا مقابلہ صفحات میں اور ضخامت میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ 5 روپے میں اور 3 روپے میں جو ہے 24 صفحے کے اخبارات دے سکتے ہیں. آپ ان کا مقابلہ وسائل کی فراوانی میں نہیں کر سکتے. تو پھر آپ ان سے الگ کیسے ہوں؟ آپ اپنے لیے وہ مقام کہاں سے بنائیں, کیسے بنائیں؟ وہ الگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایک شناخت پیدا کرنی ہے, اور وہ شناخت اسی وقت قائم ہوگی جب آپ مسلمانوں کے اور اردو والوں کے مسائل کو جو ہے اپنی ترجیحات کی فہرست میں جو ہے اہمیت دیں اور سب سے اوپر رکھیں. دیکھیے آپ کے علاقے میں مسئلے بہت سے ہوتے ہیں, سڑکوں میں گڑھے ہیں, کہیں گٹر بہ رہی ہے, کہیں پر کوئی پرابلم ہے, کہیں کسی طرح کی شکایت ہے لوگوں کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ایک جنرل چیز ہے, لیکن آپ میں جو چیز سب سے
جس کو کہتے ہیں نا برزخ اعظم موجود ہے، وہ ہے مسلمانوں کی قیادت کا کردار۔ تو مسلمانوں کی قیادت کا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ اس صورت میں پیدا نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے گٹر بہنے پر جو ہے شکایت کریں اور آپ جو ہے وہ سڑکوں کی گڑھوں کی شکایت کریں۔ آپ جو مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، اس ملت کو درپیش ہیں، مومرا واسیوں کو درپیش ہیں، جب تک آپ ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کی شناخت نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کے بارے میں جو ہے اپنے اخبار کو جو ہے ایک وہیکل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کا بھی جو ایک امیج ہے وہ قائم نہیں ہوگی، آپ کا جو رول ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو کسی قسم کا مشورہ تو نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ اپیل ضرور کرتا ہوں کہ گمراہ کی مسلم پاپولیشن کے جو ایسے مسائل ہیں جو صرف ان سے منسوب ہیں، ان کی ایمان سے منسوب ہیں، ان کی معیشت سے منسوب ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات سے منسوب ہیں، ان پر جو ہے آپ کو جو ہے توجہ دینی ہوگی، اور وہاں پر جو ہے آپ کو اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا جو ہے اظہار کرنا ہوگا، تب جا کے جو ہے ہم ٹائمز آف انڈیا اور انڈین ایکسپریس اور فری پریس جرنل اور نوبھارت ٹائمز اور ان اخبارات کی ریل چین کے درمیان جو ہے ایک اپنی الگ شناخت قائم کر سکیں گے۔ وہ شناخت قیام کا جو چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناصر یوسف صاحب اور حسین سلطان صاحب جو ہے اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے محسوس کرے گی اور اس چیلنج سے جو ہے پوری طرح جو ہے اس کا مقابلہ کرے گی، اور کردار ٹائمز جو ہے وہ اپنے قیام کا جواز جو ہے وہ فراہم کر سکے گا۔ میری یہ امید ہے کہ نام سے تو یہ کردار ٹائمز بھی رہے گا، لیکن شناخت اور اعتبار کے حساب سے یہ بلند کردار ٹائمز بنے گا، اور آپ لوگ جو ہے تمام آنے والے جو اردو کے صحافی ہیں جو اس سلسلے میں پر تولے بیٹھے اور ہمت نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے لیے جو ہے آپ ایک عمدہ مثال بن کر سامنے آئیں گے، ان لوگوں کے لیے جو ہے آپ ایک طرح کا انسپریشن بن کے سامنے آئیں گے۔ اور رہی بات ہم جیسے لوگوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اردو کے صحافتی دنیا سے جس قسم کے بھی مدد کی ضرورت ہے، جس قسم کی بھی تعاون کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے حاضر رہے گا۔ شکریہ۔